کہا جاتا ہے کہ تفتیشی اور ایکسکلوسیو صحافت بھی ایک نشہ ہے، اور اس نشے میں صحافی اپنے بہت سارے ایسٹ داؤ پہ لگاتے ہیں، ایون اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں، جہاں ایک صحافی نے بدکاری کے اڈوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی ہی بیوی کو بطور پروسٹیٹیوٹ ظاہر ہے وہاں پر کھڑا کیا اس اڈے پر۔ وہ لوگ جو کہ گاہک بن کے آتے ہیں ان پروسٹیٹیوٹس کے لیے، وہ اس کی بیوی کو ہی لے اڑے۔ جی ہاں، یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں، جہاں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ پیپلز کالونی میں، اور اس ایف آئی آر اور اس شخص کے اور اس کی بیوی کے، اور اس میں تمام انفارمیشن کو ہم ہائڈ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اگر تو وہ اس بدکاری کے اڈوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ لیکن یہ میری اپنی رائے میں ایک انتہائی غیر پیشہ ورانہ طریقہ ہے، جہاں پر اس نے اپنی بیوی کو ہی بطور پروسٹیٹیوٹ کھڑا کر دیا۔ بہت ساری آپشنز ہو سکتی تھی، جب صحافی سٹنگ آپریشن کرتے ہیں، صحافی کام کرتے ہیں، تو وہ بہت سارے ایسے آپشن استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، نہ کہ اپنے ہی گھر کے کسی فرد کو جو ہے وہ اس اپنے کام میں جو ہے انوالو کر لیا جائے۔ تو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ پیپلز کالونی میں، اور اس صحافی کا اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو یہ پریس کلب میں بطور کوآرڈینیٹر 5 سے 6 سال سے کام کر رہا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے اس کی عمر 30 سال ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا ہے 9/6/2024 کو، جہاں تقریباً 8:30 بجے اسٹیشن چوک پر جو ہوٹلز ہیں فیصل آباد میں کوہستان اڈا کے قریب جو ہے وہ اپنی جو وائف ہے، جو اس کی مسز ہے، بیوی ہے، اس کو کھڑا کر کے جاتا ہے، اور وہاں پر دیگر ہوٹلز کی ریکی کے لیے چلا جاتا ہے، اور یہاں پر اس کی بیوی اکیلی کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے پاس اس کا ہی DSLR کیمرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ تقریباً 8:30 سے آدھے پونے گھنٹے بعد، یعنی کہ 9:15 بجے کے قریب جو ہے وہ واپس آتا ہے، جہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کی بیوی ہی موجود نہیں ہوتی۔ لوگ وہ جن کی یہ ریکی کرنے آیا تھا، جن کی یہ لائیو کوریج کرنے آیا تھا، اپنی بیوی کو بطور پروسٹیٹیوٹ کھڑا کر کے، بطور اس طرح لڑکی بنا کر جہاں پر ان کے اوپر چھاپا مار سکے، ان کو پکڑ سکے اور ان کو جو ہے وہ بے نقاب کر سکے۔ لیکن جب یہ آتا ہے، اور اس کی نیگلیجنس اس میں یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ بالکل کوئی سیفٹی سیکورٹی پریکاشن دیے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی اس نے انتظامات ہی نہیں کیے۔ جب آدھے پونے گھنٹے بعد ہی آتا ہے تو اس کی بیوی وہاں پر موجود نہیں ہوتی، اور پھر جو ہے یہ اپنے طور پر وہاں پر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ تلاش کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ مایوس ہو کر چلا جاتا ہے۔ اور 21/6/2024 کو یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، یعنی کہ اس واقعے کے تقریباً 10-11 دن کے بعد اس نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے، اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان نامعلوم افراد کو، ان ملزمان کو جو ہے وہ پکڑا جائے جس نے ان کی بیوی کو ہی اغوا کر لیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو صحافی یا دیگر یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح کے سٹنگ آپریشن کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کو اور اپنے کولیگز کو جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے اس کام میں جو ہے اپنے اس آپریشن میں ان کو حصے دار بناتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے اس کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن لوگ اس چیز کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور اس چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو بطور چارہ استعمال کر رہا تھا، خدا نہ خواستہ یہ اپنی بیوی کو بطور کسی بھی پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا تھا، چند ویوز کی خاطر۔ لیکن یہ یہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس نے اس چیز کو بے نقاب کرنے کے لیے کیوں اس معصوم کو جو ہے وہ اپنی، جو کہ اس کی گھر والی تھی اس کے کام میں، ظاہر ہے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کس طریقے سے ٹیکل کیا جاتا ہے اگر اس طرح کے لوگ آئیں، تو وہ بیچاری جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو گئی، اور نامعلوم افراد جو ہیں وہ اسی کو ہی اغوا کر کے لے گئے۔ اب اس نے یہ ایف آئی آر درج کرا دی ہے، اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے، اس کے ملزمان کی اور اس کی بیوی کی بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس کیس میں جو ہے وہ کس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے اور کس طریقے سے ملزمان کو ٹریس کرتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنی اس کیس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے۔